بزرگوں کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے، زمانہ تیر انداز ہے اور آدمی نشانہ، کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیروں سے اڑاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تمام عمر پوری ہو جاتی ہے۔ باوجود دنوں کے گزرنے اور راتوں کے ختم ہونے کے انسان کب تک سلامت رہ سکتا ہے؟ اگر کسی کو زمانے کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گھڑی عمر کا نقصان ہو رہا ہے، تو دنوں کے گزرنے سے اسے نفرت ہو جائے اور ساعت کے چلے جانے سے اسے وحشت ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو اس کا خیال نہیں آتا، اور لوگ دنیا کی آفات سے مطمئن ہیں، دنیا کی لذتوں کا مزہ انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ جو لذات کا مزہ ہے نا دنیا کا، جو انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ ہندوستان میں ایک پھل آتا تھا پرانے زمانے میں، اس کو اندرائن کا پھل کہتے تھے، جو بہت ہی کڑوا ہوتا تھا۔ تو وہ اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ اندرائن کا پھل جو خربوزے سے مشابت رکھتا ہے اور بہت کڑوا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی اسے چکھے۔ وہ خربوزے کے جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب تک اسے آپ کھا کے دیکھو گے نہیں، تب تک اس کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی، آپ اس کو خربوزے کے جیسا میٹھا ہی سمجھو گے، کیونکہ اس کے ظاہر افعال دیکھ کر، اس کی ظاہری حالت دیکھ کر بیان کرنے والا بھی اس کے عیب بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو چکھا نہ جائے۔ تو دنیا تو ایسے ایسے عجائب بروئے کار لاتی ہے، ایسے ایسے عجیب تماشے دکھاتی ہے کہ احاطہ تحریر و تقریر سے باہر ہیں۔ اللہ ہی اس کے فریبوں سے بچائے، آمین آمین۔ دوستوں، بعض بزرگوں سے جب دنیا کی صفت اور اس کی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں انسان آنکھ جھپکاتا ہے، یعنی پلکیں گرا کے اٹھاتا ہے تو اس کو آنکھ جھپکانا کہتے ہیں۔ اب 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انسان یہ چیز کر لیتا ہے، تو دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں انسان آنکھ جھپکاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو زمانہ اس وقت سے پہلے گزر چکا ہے وہ تو مل ہی نہیں سکتا، اور جو وقت ابھی آیا نہیں اس کا حال معلوم نہیں۔ اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش ہوتی ہے، اور گھڑی پر گھڑی گزرتے ہوئے وقت طے ہو جاتا ہے۔ اس کے حوادث انسان پر برابر آتے رہتے ہیں اور تغیر و نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور زمانے کا کام یہی ہے کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور دولت کو ایک کے ہاتھ سے لے کر دوسرے تک پہنچا دے۔ دنیا کی امید دراز ہے، بہت لمبی ہے، اور زندگی بہت ہی قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ سب کا وجود اللہ رب جلیل کی طرف ہوگا، یعنی سب اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کا وقت صرف اتنا ہے کہ جتنا ایک پلک جھپکنے کا ہوتا ہے۔ کہنا یہ بتا رہے ہیں بزرگان دین، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اس سے پہلے کا وقت گزار دیا وہ تو گزر گیا، اچھا تھا تو اچھا ملے گا، برا تھا تو اس کا سزا بری ملے گی، اور جو آنے والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا آئے گا آگے فیوچر میں۔ آج کا جو تمہارے پاس وقت ہے، آج کا جو دن ہے، اگر اس کو تم نے اچھا کر لیا تو تمہارا اچھا ہو گیا۔ وہ جو رات تمہارے پاس آنے والی ہے، جو دن کے گزر جانے کے بعد اس کا ماتم کرتے ہوئے آتی ہے، اس کے لیے دن رات کو میں اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ سیاہ پوش رات میں تم اس کو یاد کرو تو وہ رات بھی، وہ تاریک رات بھی تمہاری روشن ہو جائے گی۔ تو اگر تم نے اس کی عبادت کی، اس کے احکاموں کو مانا، تو جو وقت تم کو مل رہا ہے وہ تمہارا اچھا ہے، اگر نہیں تو پھر صرف نقصان کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی یہ تو وقت گھڑی گھڑی ہو کے گزرتا ہے، اور ہر گھڑی تم سے کچھ نہ کچھ چیز لے کے جاتا ہے۔ تمہارے جسم سے
تمہاری طاقت چلی جاتی ہے، تمہاری عمر کم ہو جاتی ہے، ہر گھڑی ہر سیکنڈ کے بعد تمہاری عمر کم ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ کے بعد تمہارے جسم کی قوت کم ہو رہی ہے۔ جتنی عمر دراز ہوتی جائے گی اتنی ہی تمہاری قوت کم ہوتی جائے گی۔ تو جو کام اب کر سکتے ہو جوانی میں کر سکتے ہو، یا جو وقت تم کو میسر آیا ہے چاہے بڑھاپے کا ہی ہو، اس وقت کو غنیمت جانو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا عشق کے ساتھ اس کی عبادت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سب بیکار جائے گا۔ اور کتنا بھی مل جائے، کتنی بھی لمبی عمر مل جائے، وہ معمولی عمر ہے۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ اپنے خطبے میں ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اوہ، امام الاولیاء، امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، مومنین کے امیر، مومنین کے مالک و مختار، اولیاء اکرام، اللہ کے دوستوں کے امام حضرت مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا ترک کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو، گرچہ تمہیں دنیا کا چھوڑنا اچھا معلوم نہ ہوگا مگر وہ تم کو چھوڑ دے گی۔ تم کو دنیا کا چھوڑنا برا لگے گا لیکن وہ تمہیں چھوڑتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچائے گی۔ اگرچہ تمہیں دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہو، اچھا نہ ہوگا، دنیا کا چھوڑنا اچھا معلوم نہ ہوگا مگر وہ تم کو چھوڑ دے گی۔ تم دنیا کو نیا کرنا چاہتے ہو، ڈیولپ کر رہے ہو، دنیا کو نئی نئی ایجادیں کر رہے ہو، دنیا کو آسان بنا رہے ہو۔ تم دنیا کو نیا کرنا چاہتے ہو مگر وہ تمہارے جسموں کو پرانا کیے جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ پر چلیں اور گویا اس راہ کو طے کر لیں اور پہاڑ پر پہنچیں اور پھر اس پر چڑھ جائیں تو راہ چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص نکلتا ہے اور راستے میں پہاڑ آتا ہے، اس پہاڑ پہ وہ چڑھ جاتا ہے اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ایک جا کے پہاڑ ختم ہو جاتا ہے تو پہاڑ بھی ختم ہو جائے گا ایک حد پہ جا کے، تو راہ چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہو جائے گی اور ایک حد تک جا کر چڑھائی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ اس کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ گے تو پھر چڑھائی نہیں ہوگی، پھر تو وہ اس کا اوپر کا جو ٹاپ ہے وہ آ جائے گا، سمتل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وقت مقررہ پر تمہاری عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ تم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو، دنیا کو جمع کرنے میں عمر کا بہترین وقت خرچ کر رہے ہو مگر یہ بھول گئے ہو کہ موت کا جلد باز پیادہ، موت کا جلد باز پیادہ تمہارے پیچھے ہے اور ایک دن تمہیں دنیا سے جدا کر دے گا۔ دنیا کی تکلیف و نقصان میں پریشان نہ ہونا چاہیے کہ بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اور نہ اس دنیا کی متاع و دولت یعنی مال و اسباب پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ طالب دنیا پر تعجب ہے کہ وہ طالب دنیا ہے اور موت اس کی طالب ہے، اور غافل سے تعجب ہے کہ وہ حالت غفلت میں کھویا ہوا ہے مگر اس سے غفلت نہ کی جائے گی، وہاں تو اس کو جا کے پورا حساب دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اقوال ہے مولا علی کا۔ دوستو،
خواجگان چشت اہل بہشت اور تمام اولیاء کرام کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تحقیر کی ہے، دنیا کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے دنیا کو اچھا نہیں سمجھا۔ دنیا اللہ کے نزدیک بہت حقیر، بہت ادنا شے ہے، بہت معمولی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا میں زہد فرمایا۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کر کے عبادت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں زہد فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کے فتنے سے ڈرایا۔ تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اس میں میانہ روی کے طور پر اسے اپنایا، یعنی دنیا کو میانہ روی، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس کو لیا۔ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اسے اپنایا کس طریقے پہ؟ میانہ روی کے طریقے پہ، اور زیادتی کو اپنا توشہ آخرت بنایا، یعنی کم سے کم لے کے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا تھا زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کو اپنا توشہ بنایا، یعنی اس میں سے بقدر کفایت، یعنی جتنی ضرورت ہو وہ بھی کفایت کے ساتھ، یعنی اگر آدمی ایک ہفتے میں 2 کپڑوں سے گزارا کر سکتا ہے تو انہوں نے کیا، بلکہ اولیاء کرام نے تو ایک جوڑا جب تک پھٹ نہیں جاتا تھا تب تک وہ ایک جوڑا ہی استعمال کرتے رہے، یعنی اس میں سے بقدر کفایت لے کر راہ خدا میں لٹایا۔ پوشاک بقدر ستر عورت اختیار کی، یعنی معمولی سے معمولی، کم سے کم پوشاک اختیار کی، اور غذا میں سے بھوک کے دفعے کے لیے، یعنی بھوک کو مٹانے کے لیے ادنا مقدار کھائی، اور دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کو یقین جانا کہ آخرت باقی ہے، اس لیے دنیا میں اسے دنیا میں سے اتنا ہی توشہ لیا، اتنا ہی سامان سفر لیا جیسے مسافر لیتا ہے۔ پس انہوں نے دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا، آخرت کی طرف دل سے دیکھا اور جانا کہ ان قریب چشم ظاہر، یعنی کھلی آنکھوں سے بھی آخرت کو دیکھیں گے، اس لیے اس کی طرف دل سے کوچ کیا، اس خیال سے کہ آخر اس کی طرف جانا پڑے گا، تو تھوڑی سی مشقت دنیا میں اٹھا کے ہمیشہ کا عیش حاصل کیا جائے، اور یہ تمام باتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوئیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے لیے محبوب جانا اسی کو انہوں نے محبوب سمجھا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا اس چیز کو انہوں نے برا سمجھا۔